یہ سب سے گھناؤنا شرک اور کفر ہے. کبھی موقع رہا تو تفصیل آپ کو بیان کریں گے، یا آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اشتراکیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، پھر بھی ایسے لوگوں کا یہ پرچار کرتے ہیں اور انہیں مجدد دین و ملت کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو اشارہ کر رہے ہیں سید قطب اور ایسی شخصیات کی طرف کہ یہ ان کے یہاں وحدت الوجود ہے، قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. ہاں، وحدت الوجود کا عقیدہ سورہ اخلاص کی تشریح میں انہوں نے بیان کیا. اشتراکیت ہے، یہود و نصارہ کی فکر کو فلسفے کی تشریح کرتے ہوئے سید قطب نے یہ بیان کیا کہ اسلام جو ہے وہ یہود اور کیا ہے جو ان کی جو سوشلزم ہے اور جمہوریت ہے اس کا ملاپ کر کے کامل شکل میں پیش کیا گیا. اسلام کو وہ یہود و نصارہ کے پیش کیے ہوئے فکر کا کامل نمونہ کہتا ہے وہ آدمی. ہاں، یہ خود بجائے خود کفر کی جیسی بات ہے. تو کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس خوارج سے بھی زیادہ بدعات پائی جاتی ہیں. جدید دور کی خارجیت، آگے شیخ نے کئی اقتباس میں کہا، شاید ہم وہ نہ پڑھ سکیں، ہاں، کہ جو اس وقت کے خارجی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو اگر پانا تو قتل کر دینا، اس دور کے خارجیوں کے مقابلے میں آج سید قطب کی فکر والے جو خارجی ہیں، جو دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک طرف کافر کہہ کے خارجی منہج کو اختیار کرتے ہیں، مسلم حکومتوں مسلم علماء کے خلاف جو ہے وہ خارجیوں کی طرح روش اختیار کرتے ہیں، وہیں ان کے یہاں شرک اور بدعت کی انتہائی گھناؤنی شکل پائی جاتی ہے. شیخ ربیع نے کہا کہ اس دور کے خارجیوں میں یہ شرک نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سب سے برے مخلوق ہیں، سب سے برے لوگ ہیں. اور اس دور کے خارجیوں میں سید قطب جیسے لوگوں میں تو خارجیت کی فکر کے ساتھ ساتھ شرک ہے، وحدت الوجود ہے، اشتراکیت کا عقیدہ ہے، قرآن کو خلق مخلوق کہنے کا قول موجود ہے، صحابہ کرام کو انبیاء کرام کو برا بھلا کہنے کی عبارتیں موجود ہے، انبیاء کرام کو بھی نہیں بخشا. ان کی تفسیر کو دیکھیے اور انہوں نے بیان کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں آخر ہم اس فرقہ ناجیہ کے مقابلے میں کہاں پہنچ چکے ہیں. آج بہت سارے نوجوان ان سے متاثر ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی قسم، شیخ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو روافظ سے دوستی کرے، وہ روافظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر طعن کرتے ہیں، اور جو صوفیوں سے دوستی کرے ان کے تمام اباطیل اور خرافات کے باوجود اور ان کا دفاع کرے اور اہل سنت پر الزام لگائے، کیا وہ بھی انہی میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ باطل کا ساتھ دینے والا نہیں ہے؟ آج ترکی کی جو حکومت ہے طیب اردوغان کی، قبر پرست اور تصوف کی جو ہے وہ جو ہے سرپرستی کرنے والی لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں. ایران کی رافضی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں یہ تحریکی، اور سعودی کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے کارنامے نظر نہیں آتے، ان کی خرابیاں نظر نہیں آتی. آگے کہہ رہے ہیں جو اہل بدعت سے دوستی کرے، جن کی کتابیں کفریہ گمراہیوں سے بھری ہوئی ہیں، پھر بھی ان سے دوستی کا مظاہرہ کرے، ان کے دفاع میں جان دینے کے لیے تیار رہے اور ان لوگوں کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو جو ان بدعتیوں پر نقد کرے، ان کے شر و فتن سے لوگوں کو آگاہ کرے، یعنی اہل الحدیث ان کی بدعات کو واضح کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے منہج کو پر عمل کرتے ہوئے، پھر بھی یہ آ کر الٹا انہی پر الزام لگائیں جو صحیح کام کر رہے ہیں، ہاں، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہیں کہ اہل سنت ہم ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، سید قطب مجدد ہیں، البنا حسن البنا مجدد ہیں، المودودی جو ہے مجدد ہیں، حالانکہ یہ سب بدعتی اور گمراہ ہیں. یہ شیخ ربیع کہہ رہے ہیں. سید قطب اور حسن البنا اور مودودی کا نام انہوں نے لیا. اللہ کی قسم اس وقت کے، یہ چند جملے بہت غور سے سن لیں، ہم ختم کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اس وقت کے خوارج ان بدعات اور گمراہیوں تک نہیں پہنچے تھے جہاں تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں. یہ ان کی کتابیں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جن خوارج سے سیدنا علی نے قتال کیا اور جنہیں سب سے بری مخلوق کہا گیا، ان کے پاس وہ گمراہیاں نہیں تھی جو آج سید قطب جیسے خوارج میں پائی جاتی ہیں. آج کے خوارج کی بدعات کو اگر شمار کریں گے تو سب کو ایک ساتھ سید قطب کے اندر پائیں گے. آگے انہوں نے وضاحت بھی کی ہے اور ان کے کچھ اقوال کو بھی پیش کیا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جنہوں نے سید قطب نے اپنے اندر تمام بدعتوں کو جمع کر لیا اور پھر انہیں اپنی کتابوں میں انڈیل دیا، تمام بدعتوں کو جمع کیا. میں نے اس سے پہلے گلبرگہ میں اور شولہ پور میں کچھ تقریریں کی، وہاں ان کے کچھ منہج کو بتاتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ ان کے یہاں خوارج کا انحراف بھی پایا جاتا ہے، صوفیوں کا بھی پایا جاتا ہے، وحدت الوجود بھی پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بھی گمراہی پائی جاتی ہے، اور باطنی فرقوں کی طرح سریت رازداری کر کے مسلمانوں کے خلاف چپکے سے رات کے اندھیرے میں سازش کرنا، ہمارے جو نوجوان ان سے متاثر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری گمراہیاں اور ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اسی کو شیخ ربیع یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں جنہوں نے اپنے اندر تمام بدعتوں کو جمع کیا اور پھر انہیں اپنی کتابوں میں انڈیل دیا ہے۔ یہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ سید قطب یا ان کے ماننے والوں کا تو ہمارے اندر تذکرہ نہیں ہے، مولانا یہ کیوں بیان کر رہے ہیں، اس کو کیوں پیش کر رہے ہیں۔ ان کے اثرات آج ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے، تحریکی فکر کے ذریعے، اور جو کچھ جماعتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں جو ان سے متاثر ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں پر اس فکر کے اثرات ہیں۔ یہ داعش اور تشدد پسندی، غلو پسندی کا جو مزاج ہے وہ انہی کی کتابوں سے آج عام ہوا ہے۔ ہاں، پھر بھی یہ بندہ خود کو متحمس مسلمان کہتا ہے جبکہ دوسری پوری امت کو کافر کہتا ہے۔ سید قطب کے ایسے جملے اور ایسی عبارتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج مسجدوں میں اور اذان گاہوں میں اذانیں تو دی جا رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جاتا ہے، لیکن یہ پورا سماج معاشرہ جو ہے جاہلی سماج معاشرہ ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے فرقے کی جماعت کو، امت کو کہتا ہے کہ یہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ کافر ہو گئے تو پھر ہم ان کا ذبیحہ کھا سکتے کہ نہیں؟ تو کہا اہل کتاب کی طرح، اہل کتاب کے مقام پر رکھ کے، جیسے یہود و نصارہ کے ذبیحے کو اسلام نے جائز کیا ہے، ان کو بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے ذبیحہ کھا لو۔ سید قطب تکفیر کرتے ہیں۔ یہ تکفیر کرنا، مسلمانوں کو گناہ کی وجہ سے کافر قرار دینا، یہ خارجیت ہے۔ ہم اس کی تفصیل اپنے بعض دروس میں بیان کر رہے ہیں۔ خوارج نے جب کہہ رہے ہیں صحابہ سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانوں کو یہ کافر کہتے ہیں۔ خوارج نے اتنا غلو نہیں کیا تھا، پھر بھی ایسے شخص کو لوگ مجدد اور امام کہتے ہیں اور اس کی بدعتی کتابوں کا دفاع کہلاتے ہیں۔ آگے انہوں نے اور بھی کچھ بہت اہم باتیں کی ہیں لیکن موقع نہیں ہے۔ انہوں نے قسم کھا کے کچھ باتوں کو بیان کیا کہ ان کے یہاں یہ گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اور پھر آخر میں یہ بیان کیا کہ آج کے ان نازک حالات میں جو پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمان تو پریشان ہے ہی، اور اصل ذمہ دار، کیونکہ اصلی حق قرآن و حدیث کا مسلمانوں کے پاس ہے، اس لیے مسلمانوں کے پاس پوری دنیا کی نجات کا، پوری دنیا کے مسائل کے حل کا نسخہ موجود ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قیمتی نسخہ جو دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، وہ دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ صاف ستھری شکل میں اہل الحدیث کے پاس ہے جو فرقہ ناجیہ ہے۔ ان کا اصول اور ضابطہ عقیدے میں، عبادات میں، اور سارے دین اور دنیا کے معاملات میں وہی ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا اور جس کو صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ تو اس منہج کی ضرورت آج صرف ہم کو نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ہدایت چاہیے اور آخرت میں نجات تو ہمیں تو اسے قبول کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، الگ الگ فرقے بن گئے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اسی ایک راستے کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں سے بچو۔ اب یہ جو ہے آپ اس کو اپنی گردن کو، آنکھ کو بند کر کے گردن کو زمین میں شتر مرغ کی طرح گاڑ مت لو کہ دوسرے فرقے ہیں اس چکر میں مت پڑو، جو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے جاؤ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے گمراہ راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سیدھے راستے پر چلاؤ۔ تو سیدھا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ تو وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ وہی فرقہ ناجیہ کا طریقہ ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عقیدے میں، عبادات میں، عمل میں، منہج میں، اور جس پر صحابہ کرام تھے۔ قیامت تک یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور اسی کو اختیار کرنے والا گروہ فرقہ ناجیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس خوش نصیب گروہ کا فرد بنائے اور دنیا میں بھی ہدایت یاب بنائے اور آخرت میں بھی ہم کو نجات سے ہمکنار کرے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو خلوص سے محنت کر رہے ہیں، وقت، پیسہ اور نہ جانے کیا کیا دین کی خدمت میں لگاتے ہیں، دعوت کے راستے میں چلتے ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے وہ بدعت کی تائید کرتے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ناحق باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں اور اہل حق اور حق سے دشمنی اختیار کرتے ہیں۔ پروردگار سے ہم اپنی کوشش کریں محبت کے ساتھ، اور پروردگار سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے۔ معاشی پریشانی ہو، سیاسی بے راہ روی اتھل پتل ہو، جھوٹ اور برائیوں کا دور دورہ ہو، بے حیائی ہو، یہ کورونا کی وبا ہو، کینسر کی بیماری ہو، دل کے امراض، ڈائبٹیز، ہارٹ پیشنٹ، یہ جو بڑھتے جا رہے ہیں، یہ غیر فطری اور گمراہی کو اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر صحیح دین، صحیح اسلام قبول کیا جائے تو جسمانی بیماریاں ہوں، نفسیاتی بیماریاں ہوں، گھریلو اور خاندانی مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، سب حل ہوتے ہیں، اور ان کے حل کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے،
ہیں. آپ فرقہ ناجیہ کے فرد میں اگر فرقہ ناجیہ میں آپ اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں تو دنیا میں آپ سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے. اور کوئی شخص وقت کا بادشاہ بھی ہو جائے لیکن اگر اس ہدایت سے محروم ہے تو اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں سعادت مندوں میں شامل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.